بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتہ فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب محمد مبارک وسلم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑا ہی خوبصورت ذکر ہے، اور یہ بالخصوص علامات قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیاں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی جو علامات ساعات یعنی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے وہ ذکر کیا جائے۔ ارشاد فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے نور ہدایت کو۔ کل ہم نے یہ آخری آیت پاک پڑھی تھی۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور انہیں تقوی کی توفیق بخش دیتا ہے، ڈر عطا کر دیتا ہے اپنا، جو ایمان والے ہیں، جو ہدایت کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو کافروں کے بارے میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ، کیا وہ ظالم انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ قیامت آ جائے تو تب مانیں گے؟ قیامت کے انتظار میں ہیں، بغتتاً اچانک آئے قیامت ان پر۔ فقط جاء اشراطها، تو میرے حبیب نے بتائی اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اس کی نشانیاں تو، اشرات کا معنی نشانیاں، فقط جاء اشراطها، تو اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ، تو جب قیامت ان پر آ گئی تو اس وقت ذکراہم، اس کو سمجھنا کب نصیب ہوگا؟ اس وقت سمجھ آ سکے گی بھلا جب آئے گی تو؟ اس وقت تم توبہ کرو گے، اس وقت تم کلمہ پڑھو گے؟ جب وہ قیامت تو آئے گی تو اس وقت تو ہوش ہی نہیں رہے گا، اس وقت کوئی نصیحت کر بھی سکے گا یا سن سکے گا یا تمہیں سمجھنے کا وقت ملے گا۔ فَعْلَمْ، پس خوب جان لو، اَنَّهُ لَا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور دعا مانگا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہوں سے محفوظ رہنے کی، کہ وہ تمہارے گناہ بخش دیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، نیز مومنوں کے لیے بھی بخشش فرمائیں، وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کے بارے میں بھی بخشش کی دعا کریں۔ اب یہاں روح سخن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے، اے میرے حبیب آپ دعا فرمائیں کہ آپ کو اللہ گناہوں سے بخشش عطا کرے۔ تو یہاں حکم، یا کیونکہ خطاب تو سرکار کی طرف ہے نا، حکم امت کو ہے۔ اللہ پاک نے حضور کو تو معصوم عن الخطا پیدا فرمایا، اور فرمایا میرے حبیب ہم نے تو آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہ بخش دیے، نسلوں کے گناہ معاف فرما دیے، لیکن امت ساری کو پیغام ہے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، مومنین کی بخشش مانگو، مومنات کی بخشش، گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہو۔ اب اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جی کو فرمایا نا فقط جا، میرے حبیب نے بتاؤ، جا اشراطها، کہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں آ چکی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا جو شکل و صورت سے اعرابی لگتا تھا، دور سے کسی بدوانہ علاقے سے۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے عرض کی امانت ضائع کرنے کی کیا صورت ہوگی؟
فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. جب کام نااہلوں کے سپرد کر دی، جو اس کا اہل نہیں ہوگا اس کو مالک بنا دیا جائے گا. جب کام نااہلوں کے سپرد ہو جائے، جو اصل سمجھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے، اور جو کچھ نہیں جانتے وہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. جب سرکار نے فرمایا نااہلوں کے کام سپرد ہو جائے، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. اسی طرح بخاری اور مسلم اور ترمذی شریف تینوں مستند کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو باہم بانٹ دیا جائے گا اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، امانت رکھے گا ہی کوئی نہیں، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا. اللہ نہ کرے تو آج ایسے لوگ موجود ہیں کہتے ہیں جی دیکھو جی اسی اپنے مال چو اتنا مال ساڑا تھا کم ہو جاسی، ہر سال زکوٰۃ دے بھی ہے 7.5 تولے مولوی صاحب سونا تو ہے لیکن زکوٰۃ دے بھی ہے تو گھٹتا ویسی. زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور دنیاوی مقاصد کے لیے دینی تعلیم حاصل کی جائے گی. دین بھی اس لیے پڑھا جائے گا کہ دنیا حاصل کروں. جب مرد اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا اور اپنے مال کا، اپنے ماں باپ کا نافرمان ٹھہرے گا، بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، جب وہ اپنے دوست کو قریب کر لے گا اور اپنے باپ کو دور بھگا دے گا، والدین کی فکر ہی نہیں ہوگی، دوستوں کی بات پہ زیادہ توجہ دے گا، والدین سے دور ہٹ جائے گا، جب مسجدوں میں طرح طرح کی آوازیں بلند ہونے لگیں گی، جب فاسق قوم کا سردار بن جائے گا، اعلانیہ گناہ کرنے والا، اعلانیہ گناہ کرنے والا، یہ ساری نشانیاں حضور نے بیان فرمائی. جب فاسق قوم کا سردار بن جائے گا، جب رذیل شخص قوم کا قائد بن جائے گا، جب کسی شخص کی عزت اس کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. خوبیوں کی وجہ سے عزت نہیں ہوگی، ڈر کے لوگ اس کی عزت کریں گے، یار ادھے نال چنگا نہ کیتا یہ نقصان پہنچا سی، اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کی جائے گی. جب گانے بجانے والیاں اور گانا بجانا عام ہو جائے گا، گانے بجانے والیاں اور گانا بجانا عام ہو جائے گا، جب کھلے بندوں شراب پی جائے گی، جب بعد میں آنے والے امت کے پہلے لوگوں کے بارے میں لعن طعن کریں گے، جڑے پیچھے گزر گئے ہیں جو ان کے بارے میں لعن طعن کریں گے، سرکار نے فرمایا اس وقت سرخ آندھی کا، زلزلے کا، خسف کا اور مسخ کا انتظار کرنا کہ ہر چیز مسخ ہو کے رہ جائے گی. یہ پوری ایک لسٹ ہے جو سرکار نے اشارات دیے ہیں قیامت کے بارے میں. فرمایا فقط جا اشراطھا، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اور وہ نشانیاں کس نے بیان کی؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. یہ بات بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں سرکار کو خود علم نہیں تھا، اور سرکار نے فرمایا مجھے کیا پتہ قیامت کا. نہیں، قیامت کے اصل وقوع کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن قرب قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ آگاہ فرما دیا تھا. اللہ اکبر وللہ الحمد. استغفر اللہ ربی وربکم واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کی جگہوں کو. اس سے ہر وقت توبہ کرتے رہو، اس سے ہر وقت معافی مانگتے رہو. اور بڑی ہی پیاری بات ہے، یہاں حضرت امام غزالی کے ذکر کروں گا. آپ فرمایا کرتے تھے ہر شام اپنا محاسبہ کر کے سویا کرو. محاسبہ کیا ہے؟ ہر شام یہ دیکھو آج میں نے گناہ کتنے کیے ہیں، آج میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں. گناہوں پہ توبہ کر لو اور جو نیکیاں کی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وجود سے، اللہ کے کرم سے یہ کام سرزد ہوئے ہیں جو نیک تھے. لوگوں کے سامنے اس کا اعلان نہ کرو، اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرو نیکیوں کا، اور اپنے گناہوں پہ شام کو توبہ کر لو. نہ جانے یہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.